أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے گزارش کریں کہ بانیان مجلس کے مرحومین اور اپنے بھی مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات بھیج دیجیے گا. بیٹا آج یہاں کوئی بچہ نہیں ہے پانی وانی لے کے بیٹھ جاتا, کوئی ایک بچہ آ جاتا کہیں سے پکڑ لاؤ بھائی کسی کو, اور ویسے میں آج خاصا تھکا ہوا ہوں. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم, کل جہاں گفتگو چھوڑا تھا آپ کو یاد ہے, مجھے بھی یاد تھا لیکن بچے نے بھی یاد دلایا, جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو. لیکن اس سے بھی پہلے خود جناب ضامن آہو شاہ خراسان امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں 3-4 شخصیتوں کا آج ذکر کریں گے کہ کیسے پھر معاملات آگے بڑھے نا, کس طرح سے پہنچے. ایک بات آپ کو بتا دیں کہ جو قم کا علاقہ ہے نا, قم چھوٹا سا علاقہ, اس وقت تو چھوٹا سا ہی تھا, اب تو خیر بڑا ہو گیا, صوبہ ہو گیا. اس زمانے میں ایک خیمہ بستی چھوٹے سے آئے تھے کچھ لوگ, خیمہ ڈال کے وہاں رہ رہے تھے. قم 23 ہجری 23 میں یہاں آبادی, پہلی آبادی بنی, اور ہجری 83 سے یہ اہل بیت کا مرکز بنا. ہجری 83 سے میں آپ کو ابھی تاریخی ثبوت دیتا چلا جاؤں گا, اور آپ لوگ خود بھی جا کے انشاءاللہ مشاہدہ کر لیں گے. ایک اور خوبی بتا دوں قم کی, جبھی تو میں برادران سے کہتا ہوں کہ جو چیزیں نہیں معلوم آپ پوچھ لیجئے نا. لوگ پاگل تھوڑی ہیں, دیوانے تھوڑی ہیں جو وہاں کی باتیں کر رہے ہیں. دنیا پاگل تھوڑی ہے جس نے دشمنی پہ کمر باندھی ہے قم کی. صرف معصومین کی روایت آپ پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ قم کے بارے میں معصومین نے کہا کیا کیا ہے. مولائے عارفان سے لے کے شروع ہوئی ہے بات. ہر امام نے, تقریباً ہر امام نے, یعنی جس نے قم کے بارے میں بات کی ہے, اس نے قم کو اپنا مرکز اہل بیت کا قلعہ قرار دیا ہے. یہ ہم اہل بیت کا قلعہ ہے, ہم اہل بیت کا قلعہ. اور پھر ایک اور روایت جو میں آج دیکھ کر آیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قم دنیا کے لوگوں کے لیے حجت بن جائے. کیا مطلب ہے حجت کا, سمجھیے گا اس بات کو. قم دنیا بھر کے لوگوں کے لیے حجت, یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ جب انسان کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ میں کدھر جاؤں, حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. اس وقت یہ دیکھنا کہ قم کے لوگ کس کے ساتھ کھڑے. اہل قم کی یہ فضیلتیں معصومین نے بیان کی ہیں. جناب کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ہو؟ اہل بیت کی یہ فضیلت, قم کی فضیلت اہل بیت نے بیان کی ہیں. یا پھر کسی کو زوم ہو کے باطل ہے تو پھر آ کے ثابت کرو علم رجال سے کہ غلط ہے. کہاں ہو؟ شواہد بھی موجود ہے نا سامنے. اور ایک اور فضیلت کیا بتائی قم کی, کہ یہ کبھی بھی کسی زمانے میں کسی ظالم کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. یقین جانی کسی بھی. آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا ہوں,
تاریخ کی کہ بنی عباس کی حکومت ہے نا پورے عالم اسلام پہ، قوم ساوا یہ سب ایک علاقے میں آتا تھا، اس سارے علاقے پر ان کا حاکم بیٹھا ہوا ہے. اور جب عباسی خلیفہ کوئی حکم بھیجتا تھا نا اپنے کسی حاکم کو قم کے، میں نے جب قم کی تاریخ پہ پڑھا تھا اشرا تو میں نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کی تھی. اب یہاں تو ایک مجلس ہے نا آج، تو اس لیے خلاصہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس حاکم نے واپس معتضد باللہ کو خط لکھا تھا کہ تو قم کے لوگوں کو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، ان کو رہنے دے جیسے رہ رہے ہیں، اگر انہیں چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو یہ تباہی پھیلا دیں گے، یہ کبھی بھی نہیں جھکیں گے، یہ لڑیں گے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ کیسے لڑیں گے. بس مجھے مان رہے نا یہ حاکم بیٹھا رہنے دے تو مجھے، اور تجھے شوق ہے تو مجھے ہٹا کے کسی اور کو بھیج دے اور ان پہ لشکر کشی کر دے. جب اس نے لشکر کشی کا حکم دیا تو یہ جواب دیا تھا وہاں کے والی نے بادشاہ کو، تو بھائی یہ وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے، یہ لڑیں گے اور آخر تک لڑیں گے. اب میں آپ کو تاریخی ثبوت دے دوں گا اس کے، ابھی 2-3 اپنی گفتگو کے دوران. لیکن پہلے یہ دیکھیں نا کہ وہاں آنا تو بات کی بات ہے نا، پہلے تو امام رضا علیہ السلام سے بات چلے گی. آج ہم 3-4 شخصیتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، بے شک خوش ہوگا مضمون، لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا، آپ کی اطلاعات میں اضافہ، اور پوری مستند اطلاعات، اس میں کوئی ہوائی نہیں، ادھر ادھر کی نہیں، بالکل مستند وہ خبریں آپ تو انشاءاللہ پہنچائیں گے. لیکن وہی بات ہم عرض کریں نا کہ دیکھیے اشخاص کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا قوموں کا، افراد پر فیصلہ نہیں لگاتے کہ ہم بازار میں گھوم رہے ہیں فلانے ایسے ملے، یہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں. ابے ہمارے یہاں کیسے ہوتے ہیں اللہ کے بندو؟ ہر جگہ ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ، عام لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر جگہ نہیں، ہر زمانے میں بھی ایسے ہوتے ہیں. میں بڑا واقعہ آپ کو سچا اور دلچسپ واقعہ سناؤں، ہمارے ساتھ گزری. جب ابتدائی دور میں مدرسے میں داخل ہوئی، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، کسی مدرسے میں تھے تو ہمارے استاد بہرحال محبت بھی کرتے تھے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، بہت اچھے تھے. شیخ نوروز علی نجفی صاحب، پتہ نہیں، ظاہر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہزاروں علماء بنا دیے مگر انہیں لوگ نہیں جانتے تھے. بہت ہی مقدس اور بہت ہی اچھے استاد تھے ہمارے. تو ایک لڑکا اس زمانے نیا نیا شوق بھی چڑھا تھا نا لوگوں کو، عالم بنیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، جس کو دیکھو نکلا چلا رہا ہے، نکلا چلا آگے. بھائی یونیورسٹی چھوڑ چھاڑ انہیں نے آگے مدرسے بیٹھی. 2 مہینے میں ان کا دل بھر گیا، 2 مہینے میں دل بھر گیا. کیوں بھرا بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے استاد نے قبلہ نے مجھے بلایا کمرے میں، اپنے خاص ایک کمرہ تھا ان کا، وہاں بیٹھے رہتے تھے گدا بچھا کے. کہنے دیکھو بھائی یہ خط پڑھو، اس لڑکے کا خط پڑھو. وہ خط انہیں نے مجھے دے دے کہ پڑھو، تم بھی تو کالج والی سے آئے ہو نا، یہ پڑھو تم کیا لکھا ہے اس نے. اور میں نے جو اس پہ پڑھا تو اس نے ساری خرابیاں لکھی ہوئی مدرسے کی، کہ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا یوں ہوگا، تقویٰ ہوگا، تقدس ہوگا، مقدس ہوگا، یہاں تو یہ ہے، یہاں تو یہ ہے، یہاں کے طلبہ ایسے، یہاں کے طلبہ ویسے. مطلب عام جو چیزیں اس نے مشاہدے وہ سب لکھ دیں کہ یہ ہے. تو میں قم جاؤں گا. کہاں جاؤں گا؟ قم پڑھنے جاؤں گا. میں یہاں نہیں پڑھ سکتا، یہاں وہ ماحول نہیں. استاد نے کہا بیٹا قم میں بھی یہی ہے، قم میں بھی یہی ہے، پھر کیا کرے گا؟ قم میں اس وقت کی بات کریں گے 1 لاکھ طالب علم پڑھتے ہیں، نہ سب کے سب متقی ہیں، نہ سب کے سب پرہیزگار ہیں، نہ سب کے سب عابد شب زندہ دار ہیں، ہر قسم کے ہیں. بھائی وہاں بھی یہی ملے گا، پھر کیا کرے گا؟ پھر تو کہے گا میں نجف جاؤں گا. نجف چلا جا، وہاں بھی یہی ملے گا. پیچھے چلا جا تو 6ٹھے امام کے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کہنے تو 6ٹھے امام کے مدرسے میں جائے گا تو تجھے ایک دن ان کو بھی خط لکھنا پڑے گا کہ مولا وہ تو جو میں سن کے آیا تھا وہ جو تو یہاں نہیں ملا. کیونکہ وہاں بھی تو طلبہ ایسے ہیں نا امام کے، معلوم ہے نا آپ کو کیسے کیسے تھے امام کے. اب میں کیا بتاؤں، کچھ سبق حلالی کرتے تھے اور کچھ دوسرا ہے نا، ہر قسم کے تھے نہیں تھے. تو امام کے مدرسے میں تھے، ان کو دیکھتا کہا بھائی مولا یہ کیا بات ہے، آپ کی اب یہی حال ہے. میں کہہ لیں تو مولا علی کے زمانے میں جائے گا، تھوڑی دیر بعد تو مولا علی کو بھی خط لکھے گا کہ مولا یہ کیسے کیسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے درس میں، آپ کے مسجد میں آ کے بیٹھتے، میں نہیں مانتا. جائیے کہ لے تو کہیں بھی چلا جائے گا، انبیاء کی محفل میں بھی جائے گا، تجھے یہی ملے گا، کیونکہ انسان ایسے ہی ہے ہمیشہ. آپ مجھے بتائیے کہ حضور کے زمانے میں حضور کے ساتھ جو ہے سارے کیا ہے، کیا پوزیشن ہے. تو اب تو وہاں جائے گا تو زیادہ خرابی تجھے ملے گی. پھر تو کہے گا بھائی یہ میں کہاں گیا، بھائی یہ کیسے کیسے لوگ ہیں بھائی حضور کے ساتھ. پھر کیا کرے گا تو حضور کو بھی خط لکھے گا کہ حبیب خدا ہے، نور خدا، یہ دیکھیے آپ کے ساتھ کیسے کیسے لوگ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بات تجھ پر ہے، جسے پڑھنا ہے وہ ہر جگہ پڑھ لے گا،
جسے نہیں پڑھنا بھائی وہ مکتب امام صادق کیا مکتب رسول خدا میں چلا جائے جب بھی نہیں پڑھ سکتا وہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ہے نا؟ تو ہے نا ایسے پیغمبر کے مکتب میں تھے نا ایسے کہ ساتھ رہنے کے باوجود بھی نہیں پڑھا, نہیں سیکھا. اب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ دوسرا جانے نہ جانے آپ تو جانتے ہیں نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے. تو میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ افراد کو دیکھ کے تھوڑی حکم لگتا ہے. وہ بازار میں ایسے لوگ ہیں, وہ جی ڈرائیور ایسے لوگ ہیں, فلان, وہی اس کو نہیں دیکھا. مراکز کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ مراکز. معیار مراکز ہے. مثلا ایک نشانی بتاتا ہوں آپ کو. آپ ماشاءاللہ اکثریت زیارات کے لیے گئی ہے نا, ایران, عراق, شام. اچھا جو نہیں گئے ہمیشہ دعا کرتا ہوں باری الہ سب کو توفیق دے, سب کو بلاوا دے, سب جا کے زیارات کریں معصومین کے نا. ہاں جائیں گے, ہمارے لیے بھی دعا کریں گے بھئی اگر آپ کی میری دعاؤں سے چلا جائے گا تو ہم بھی شریک ہو جائیں گے نا ثواب میں اس کے انشاءاللہ. اور اللہ پوری کرنے والا ہے دعائیں مومنین کی. خیر, تو جناب آپ جاتے وہاں, آپ نے ماحول دیکھا. مشہد لے لیجئے, چلیے ایک مثال بناتے ہیں. مشہد زیارات پہ گئے آپ, جو گئے ہیں, ماحول دیکھا. کیا ماحول ہے؟ مردوں کا الگ, خواتین کا الگ, اور تقدس کتنا ہے. اندر کا ماحول, زری کا ماحول معلوم ہو رہا ہے نا. ایک مرکز ہے جہاں خود بخود انسان کا دل چاہتا ہے. میں نے خود دیکھا, نماز نہیں پڑھتے تھے, یہاں جا کے خود آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے میرا تو اندر جا کے عجیب حال ہو گیا, آج تو میں نے بھی نماز پڑھ لی. میں نے کہا بھائی یہ دیکھو تو نے بڑا احسان کر دیا مذہب حقہ پہ, الحمدللہ آج تو نے بھی نماز پڑھی دی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اگر آپ ایسی صلوات بھیجیں گے بھائی پھر تو میں 10 منٹ میں ہی اتر جاؤں گا نیچے. بلند آواز سے صلوات بھیجیے. اب دیکھیے وہاں پہ الگ الگ ہے نا ماحول. مقدس ماحول ہے, تقدس کا ماحول. قرآن پڑھ رہا ہے کوئی, نمازیں پڑھ رہا ہے کوئی, مناجات کر رہا ہے کوئی, زری سے چمٹا ہوا ہے نا. یعنی ہر رنگ میں ولایت ہے, ہر رنگ میں. وہاں جو مومن جس رنگ میں ہے وہ ولایت میں ڈوبا ہوا ہے نا. یا زری سے چمٹا ہوا ہے, فریاد کر رہا ہے, چیخ رہا ہے اپنی آوازیں, وہ اس کی اپنی معرفت. ایک بیچارہ زری کے پاس کھڑا ہوا کتاب لیے زار و قطار رو رہا ہے, وہ اس کی معرفت. ایک وہاں دور سے بیٹھا دیکھ رہا ہے آنکھوں میں آنسو لیے, اس کی معرفت. ایک بار زیارت کر کے آ گیا, قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے, اس کی معرفت. ایک نمازیں زیارت کے بعد نمازیں پڑھ رہا ہے, اس کی معرفت. ہر طرف آپ کو ولایت کی معرفت نظر آئے گی. ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا, معرفت نظر آئے گی. یہ ہے ہمارا مرکز کہ دنیا میں کہیں سے بھی جا رہا ہے وہ اسی رنگ میں رنگ رہا ہے. کربلا جائے, نجف جائے, سامرا جائے, کاظمین جائے, قم جائے, مشہد جائے, جہاں بھی جائے, اور کسی بھی امام زادے کے روضے پہ چلا جائے, چیلنج ہے میرا, کہیں طوفان بدتمیزی نہیں ملے گا. ملا کہیں آپ کو؟ امام زادوں میں شاہ عظیم پہ چلے جائیے, اور اتنے امام زادے ایران میں, عراق میں, جہاں مرضی چلے جائیے, ہلا چلے جائیے, یہاں چلے جائیے, طوفان بدتمیزی نہیں ملے گا. عبادت ملے گی. کیا ملے گا؟ عبادت. زیارت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, زیارت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, عزاداری کر رہا ہے. یہی کر رہا ہے نا, یہی ہمارا شعار ہے, یہی ہماری نشانی ہے, یہی ہماری پہچان ہے. اب اس کے مقابلے میں دیکھیے جناب, ہمیں بھی جانا ہوا, اولیاء اللہ کے مزارات مختلف مقامات میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ گئے اور پھر عجیب سی کیفیت کے ساتھ واپس آئے اور توبہ کر کے آئے کہ بھائی آ تو گئے, اب آپ وہیں سے فاتحہ پڑھ دیں گے, بھائی اب نہیں آئیں گے آپ کے پاس. سیدھی سیدھی بات ہم تو کہہ کے آ گیا, تو وہ وہیں سے پڑھ دیا کریں گے. کیونکہ جو طوفان دیکھا وہاں, میں جگہ کا نام نہیں لے سکتا ورنہ ایک کلپ اور ابھی کل میرے خلاف آنے والی ہے نا. وہ میں بتا رہا ہوں کچھ جگہوں کی حالات دیکھ کے کہ وہاں کیا حالات ہیں, کیا مناظر ہیں, کہ عجیب شریف آدمی اپنے بچوں بال بچوں کیسے لے کے جائے معذرت کے ساتھ. دیکھیے حقیقت پسند ہونا چاہیے ہمیں. جس کی مرضی مجھ پہ اعتراض کر انگلی اٹھا دیتے نا, مجھے پرواہ نہیں. لیکن میں جو آپ سے بات کروں اپنے دل سے پوچھیے, میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے نا, ہے نا صحیح؟ کیا طوفان بدتمیزی مچاتے ہو بھائی. وہ بیچارہ بزرگ بھی روتا ہوگا میں کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں بھائی, کس نے مجھے گھیر لیا. یہاں تو ویسے قبضہ گروپ ہوتا ہے نا, قبضہ, یعنی اس بیچارے کی قبر یا مزار کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے. کبھی آپ نے ایسی جگہوں پہ کوئی انسٹیٹیوٹ دیکھا, اسکول دیکھا, کالج دیکھا, کوئی دینی مدرسہ دیکھا؟ نہیں.
اور وہاں قدس، آستان قدس رضوی کہلاتا ہے نا وہ جو پورا ادارہ ہے، کیا کہلاتا ہے؟ آستان قدس رضوی۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے جو رضوی ان کی یونیورسٹی ہے، دانشگاہ رضوی، دنیا کی جو ٹاپ کی یونیورسٹی ان میں سے ایک ہے۔ وہ کیا پڑھا رہے ہیں وہاں؟ مولوی بنا رہے ہیں، یونیورسٹی ہے بھائی، 400 سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں وہاں پہ، ہزاروں طلبہ و طالبات ان کے اپنے اور باہر کے 70 ملکوں کے طالبات طلبہ و طالبات۔ یونیورسٹی کس کے تحت چل رہی ہے؟ حکومت نہیں چلا رہی، امام رضا کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ جتنا مشہد میں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے نا، وہ جو نیچے برج دیکھ رہے ہیں فلگر، یہ حکومت نے نہیں، سارا پیسہ کون دیتا ہے؟ آستانِ قدس رضوی۔ اسکول، یتیم خانے، ہاسپٹل، بڑے بڑے ہاسپٹل، قم میں بھی جتنے بڑے بڑے ہاسپٹل کس نے بنائے ہوئے؟ یا آستانِ قدس رضوی کا پیسہ ہے، یا کسی مرجع کے حکم میں، جیسے بیمارستان گل پائے گا نہیں، بیمارستان نیکو، یہ نام ہی بتا رہے ہیں نا آپ کو کس کے بنائے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فرق آپ صاف دیکھ لیجئے کہ وہاں کیا ہے اور یہاں کربلا میں اتنا بڑا جو ہاسپٹل بنا ہے، بھی اتنا بڑا، سب سے بڑا ہاسپٹل کربلا کا کس کے پیسے سے بنا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے پیسے سے۔ یعنی آپ جو پیسہ زری میں ڈال کے آ رہے ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے آپ کے لیے کہ بھائی میں جو وہاں نظر ڈال کے آ رہا ہوں، کم سے کم وہ کسی مریض کو ایک انجیکشن لگے گا، زندگی بچے گی۔ خدا کے بندو، میری تو عاقبت ہی سنور گئی کہ نہیں سنور گئی؟ یا آپ کو معلوم ہے کہاں خرچ ہو رہا ہوگا؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو جا کے دیکھ لیجیے کہاں خرچ ہوتا ہے، مختلف تاریخوں میں خاص مقامات پہ جا کے دیکھا کیجیے کیا کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ وہاں مجھے تسلی تو ہے، نجف میں جب دے رہا ہوں، نجف میں اسکول بن رہے ہیں اسی پیسے سے، کالج بن رہے ہیں اسی پیسے سے، یونیورسٹی بن رہی ہے اس پیسے سے، ہاسپٹلز بن رہے ہیں اس پیسوں سے۔ کہتے ملا کھا گئے، وہ کہ جا کے تو دیکھو کیسے بیٹھتا ہے مرجے، گھر دیکھا ہے آغا سیستانی کو؟ پیسے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ پیسوں کے، کہتے اتنے کروڑ، اتنے ارب روپیہ، وہ کیا کرے گا پیسے کا؟ اسے ضرورت کیا ہے؟ جب اس کے ایک اشارے پہ دنیا بھر کی دولت ڈھیر ہو سکتی ہے، اسے ضرورت کیا پیسے کی جمع کرنے کی؟ ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی جنگ لڑا دی، داعش کو مار مار کے ڈھیر کر دیا، حکومت کا 1 ٹکا نہیں خرچ ہوا۔ یہ مراجع کا حکم تھا لاؤ، اور فنڈ آتا تھا حج الشعبی کے لیے۔ لوگ باتیں بنانا آسان ہے، اعتراضات کے لیے زبان یہ 2 انچ کی کھول دو، کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا، اتنی بڑی جنگ کس نے لڑی 4 سال تک؟ 4 سال تک وہ کیسے لڑتے رہے؟ والنٹیئرز ہیں، رضاکار، ریگولر آرمی نہیں ہے، کیسے لڑتے رہے؟ کیسے انہوں نے پورے کے پورے شہر آزاد کرائے، موصل آزاد کرایا، سامرا آزاد کرایا، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بہت بڑا شہر ہے ان کا، ابھی دیکھیے مجھے نام ذہن میں آئے گا، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ باقوبہ کو آزاد کرایا، قاسمین کو، کہاں بھائی؟ کس کا پیسہ ہے؟ یہ جو لوگوں سے اپیل کرتے تھے مراجع، پیسے دو ان کو، جمع کرو یہاں۔ حرم میں آپ یقین کریں گے، آپ نہیں ہیں، حرم میں 2 ڈبے رکھے ہوتے تھے، ایک حرم کا، اور جو گئے ان کو یاد ہوگا، ایک حشد الشعبی کے نام کا نا، مجروحین کے لیے، زخمیوں کے لیے، ان کی وردیوں کے لیے۔ تو وہاں پہ حرم کے لوگ کہتے تھے کہ اس میں ڈالو پیسے، حشد الشعبی والے میں۔ کیوں؟ یہ لڑیں گے تو دفاع ہوگا نا حرم کا، اگر یہ لڑیں گے نہیں تو پھر وہ منحوس آ جائیں گے، پھر دھماکے شروع ہوئے تھے نہیں جو تھے کربلا میں، دھماکے ادھر دھماکے، بھولے تو نہیں ہو نا؟ بھولا نہیں کرو اپنی تاریخ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو میرے بھائی، اگر کوئی بات کرتے تو کسی وجہ سے کرتے، اس لیے معصومی نے چاہا کہ جڑے رہو، پیوست رہو، وہاں سے آئیے۔ اب پہلے ذرا 10 منٹ آپ کے لے لیں، امام رضا علیہ السلام کی بات کی جائے آپ سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بیٹا یا حسین، سلام علیکم حسین۔ اچھا گزارش کریں جوانوں سے، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں گے نا، مجھے بہت آسان ہے، بیٹا آگے آ جاؤ، میری خاطر آگے آ جائیں، تھوڑا سا میری گزارش مان کے، تھوڑا پنکھے کو نہ دیکھیں، میں بھی ایسے ہی بیٹھا ہوں، ہوا لگے نہیں لگے، اب گرمی تو برداشت کرنی، کیا کیا جائے، اب کیا کریں، موسم سے تو چھٹکارا ممکن نہیں ہے، کیا پتہ گھر جائیں لائٹ ہی نہیں ہو، پھر کیا کر لیں گے آپ؟ کہاں گیا اے سی سب ہو گیا، کام ختم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، صلی اللہ محمد۔
آئیے دیکھیے، یہ نہ سمجھیے گا کہ مامون لے کر آیا، مامون کی کیا جرت، معصوم اپنی حکمت عملی تیار کرتا۔ ایک مثال دیں آپ کو، اگر آپ کے ذہنوں میں ہمارا جملہ ہو، ہم نے کہا تھا کسی وقت برسوں پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ یزید کی کیا مجال حسین کو گھیرے گا، اس کی مجال زہرا کے لال کو گھیر لے، عمر سعد کی مجال حسین کو کربلا میں گھیرتا، نہیں، یہ کیسے گھیر سکتا؟ حسین نے گھیرا تھا۔ کس نے گھیرا تھا؟ یہ حکمت عملی حسین کی تھی۔ بدر میں بچ گئے، احد میں بچ گئے، خندق میں بچے، خیبر میں بچے، فتح مکہ کے وقت کلمہ پڑھ لیا، نقاب ڈال لی، بچ گئے، بچے کہ نہیں بچے؟ اس کے بعد والی جنگوں میں بچے نہیں بچے؟ بچ گئے۔ یہ حسین کی حکمت عملی تھی کہ اس طرح سے گھیرا ڈالوں گا کہ قیامت تک کے لیے جان چھڑانا چاہو گے کربلا سے جان نہیں چھوٹتی تمہاری۔ بے نقاب کیا تھا حسین نے، وہ نقابیں جو ڈلی، اس وقت تو کچھ نقابیں ڈلی ہوئی تھی نا کچھ نقابیں، یہ حسین ہے جس نے کربلا میں بے نقاب کیا تھا کہ ایسے تم بے نقاب ہوگے۔ تو اس مارکے کے لیے بالکل حسین نے حکمت عملی بھی اپنی بنائی تھی۔ مارکہ میری مرضی سے ہوگا، میدان میری مرضی کا ہوگا، سپاہی بھی میری مرضی کے ہوں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آج تک حسین فاتح عالم ہے نا، بس اس کی مجال مامون کی، امام کی حکمت عملی۔ کیوں میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ یہ فارس کہتے ہیں، معلوم فارس کہتے ہیں، فارس صحیح لفظ ہے، فارس، مرو، خراسان، رے، تبرستان، یہاں تک شیعہ جا چکے تھے، پہنچ چکے تھے۔ محبت اہل بیت کا بیج بویا جا چکا تھا۔ کیسے؟ آپ کو بتاتے، ابھی ہم نے کل یا پرسوں اشارہ کیا تھا نا۔ اچھا، اب آپ کو ایک ثبوت دیتے ہیں، انشاءاللہ پروردگار آپ سب کو زیارات پہ لے کے جائے، ایران، عراق، شام۔ تو اب میرے کہنے سے قم میں ایک زیارت کیجئے گا آپ، مشہور زیارت، کیونکہ دیکھیں نا قافلہ سالار جو بیچارے ہوتے ہیں نا، ان کی محدود وقت ہوتا ہے نا، وہ ہر جگہ آپ کو نہیں لے کے جا سکتے، کچھ وہاں لے کے جاتے ہیں، کچھ اس کی جگہ، اس کے بجائے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا قافلے سالاروں پر، وہ تو بیچارے ظاہر اپنی انداز میں خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کی بھی مجبوری ہے۔ وہ 6000 امام زادے ہیں، وہ 6000 پہ تمہیں تھوڑی لے آ سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا بعد میں آگے زائرین لڑ رہے تو ہمیں فلاں جگہ تو لے کے نہیں گیا، ہمیں فلاں جگہ، ارے بھائی کہاں لے جائیں؟ آپ کو معلوم ہے 6000 امام زادے عراق میں، 6000 ایران میں، وہ کہاں سے لے جائے گا 12000 امام زادوں میں تمہیں 10 دن کے اندر؟ یار وہ سوچنے کی بات ہے۔ لہٰذا جو ان کی رینج میں ہوتا ہے نا، رینج میں، وہاں تک وہ لے جاتے ہیں، اور کبھی ایک جگہ لے جائیں گے، دوبارہ جاتے ہیں کسی دوسری جگہ لے جاتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب جب آپ قم جائیں تو وہاں ایک زیارت ہے شہزادہ علی، جس کو کہتے ہیں شاست علی، ہے وہی شہزادہ علی۔ یہ پہلے زیارت ہوتی تھی، ہم جب ابتدا میں گئے تھے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، 40-42 سال پہلے کی، یہ قم سے باہر تھی، کھیتوں میں۔ قم چھوٹا تھا نا، 1 لاکھ کی آبادی کا چھوٹا شہر تھا، وہ 1 لاکھ میں بھی سارے 50-60 ہزار تو مولوی تھے، ہے نا۔ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ کی آبادی تھی، کچھ اوپر نیچے ہوگی، اب میں نے کوئی گنی تو نہیں تھی اس وقت، تو اب وہ بڑا چھوٹا تھا، اور یہ اس کے باہر تھا۔ اب یہ اتنا بڑا قم ماشاءاللہ ہو گیا کہ یہ سینٹر میں آ گیا۔ شہزادہ علی، جس ٹیکسی والے سے کہیں گے وہاں پہنچا دے گا وہ، شہزادہ علی لے چلو ہمیں۔ تو شہزادہ علی، یہ جو شہزادہ علی ہیں، یہ جناب عباس علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، یا حال۔ تو یہ جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پوتے ہیں شہزادہ علی۔ ان کے ساتھ ہی دوسرا مزار ہے جڑا ہوا، 2 گنبد نظر آ جائیں گے آپ کو، 2 شہزادہ علی، اور دوسرا دروازے سے باہر سے مین روڈ سے جائیں گے۔ پہلے نقشہ دوسرا تھا، اب ظاہر شہر بن گیا، بہت چوڑی، اس کے سامنے روڈ ہے، بہت بڑا چوراہا ہے، بیچ شہر میں آ گیا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جس وقت 54 میں لوگ آئے تھے تو یہ میدان تھا چٹیل میدان، میں پیدا نہیں ہوا تھا، اتنا پرانا نہیں ہوں میں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سن 54 میں ناظم آباد کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو وہ تصویریں میں نے دیکھی ہیں، وہ کھڑے چھڑا ٹیلے چڑا عجیب ساتھ جیسے سپر ہائی وے پہ آگے جائے تھے، وہ تھا یہ۔ اب آج کہاں آ گیا یہ؟ سینٹر بھی اس سے آگے نکل گیا، سینٹر، حالانکہ اس کا نام سینٹرل تھا،
سینٹر سے آگے چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ ایسے ہوتا ہے، آبادیاں بڑھتی جاتی ہیں، وہ ایسا تھا۔ شہزادہ علی جب جائیں گے تو دوسرا جو روضہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے احمد بن محمد حنفیہ، احمد بن محمد حنفیہ۔ اچھا بیٹے نہیں ہیں براہ راست، پوتے ہیں، جناب محمد حنفیہ کے پوتے ہیں جناب احمد، یہ ان کے پوتے ہیں، یہ حضرت عباس کہتے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو جب میں نے کہا 83 ہجری کیوں کہا، کیونکہ جناب محمد حنفیہ کی اولاد نے سب سے پہلے ہجرت اماموں کے کہنے پہ، ایک تو میں بتا چکا امام حسن نے بھیجا تھا اپنے بھائی کو وہاں پہ جو کاشان کی طرف، قم میں جو آئی تھی پہلی اولاد وہ یہ تھی، اہل بیت میں سے پہلی اولاد جو جناب عباس کے پوتے، پورا قافلہ آیا تھا اہل بیت کا، افراد کا، الگ الگ جگہوں پہ جاتے تھے نا تاکہ بکھر جائے، پھیل جائے، ایک مارا جائے تو دوسرا بچ جائے، دوسرا مارا جائے تیسرا بچ جائے، خاندانوں کو بچانا ہوتا تھا۔ تو یہ جناب دونوں شہزادے یہاں پر آئے۔ اب یہ کب کی بات ہے جناب؟ ظاہر ہے کہ 60-62 ہجری کا ہی زمانہ ہے، واقعہ کربلا کے بعد آئے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد۔ ایک پہلے آ گیا احمد بن محمد حنفیہ، جناب عباس کے پوتے آئے تقریباً 80 ہجری کے بعد، جب ان کے بیٹوں کی شادی، وہ ان کے بیٹے ہوئے، تو 80 سے 100 ہجری کے درمیان وہ۔ اب آپ کو اندازہ ہو کہ قم کتنا پرانا ہے؟ وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ تاریخ ہے، شاہد ہے کہ 83 ہجری سے اہل بیت کی محبت کا مرکز ہے۔ تو اہل بیت کے وہ جب نکلتے تھے وہاں سے تو انہیں معلوم تھا، 4-5 ٹھکانے معلوم تھے کہ یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے پھر آپ کو لے کر آئے وہاں۔ پس دور کیسا گزر رہا تھا تشیع پہ؟ حبس کا، مارا جا رہا تھا نا۔ توجہ رہے آج کی، دیکھیں آج میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ایک ایسی چیز آپ کو اطلاعات میں اضافہ کر کے جاؤں گا، آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، یہ بھی وعدہ کیجئے۔ ایسا نہیں ہے، معصومین کی اسٹریٹجی کو سمجھیے۔ ایک مرکز چاہیے تھا تشیع کو بچانے کے لیے، مذہب حقہ کے حصار کے لیے ایک مرکز چاہیے۔ ائمہ طاہرین کی نظریں ہیں، پہلے آپ نے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا نا، میں نے کہا نا ابھی لاکھوں کے نام لیے، مازندران تک، خوزستان تک پھیل گیا ہے، جہاں جیسے کل میں نے امام زادہ ہاشم کا آپ کے سامنے ذکر کیا، گیلان، اسی طرح آمل، مازندران میں امام اتروش، یہ ساری پھیل گئی، مرکز بن گئے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی یہاں بھیجا گیا، رے جو آج تہران ہے، وہ تہران تو نہیں تھا نا، رے کی سلطنت تھی، یہاں بھیجا گیا۔ اچھا اب آئیے قم میں حرم کے باہر ایک چھوٹا سا بازار ہے، اس کا نام ہے شیخان، اس بازار کا نام ہے شیخان، شیخین یعنی دو شیخ، تسنیہ عربی میں تسنیہ بھی ہوتا ہے نا، واحد تسنیہ جمع تسنیہ، یہ وہ شیخان، شیخین دو شیخ۔ کون سے دو شیخ؟ کیا ہے ان کے نام؟ ان کی قبریں وہاں گواہی دیں گی کہ کب کی ہیں، دونوں کی قبریں شیخان۔ ایک ہے جناب آدم ابن زکریہ، ایک کا نام کیا ہے؟ آدم ابن زکریہ، اور دوسرے کا نام ہے احمد بن اسحاق یا اسحاق ابن احمد۔ یہ دونوں قبریں اب تک موجود ہیں۔ یہ دونوں کس کے صحابی ہیں؟ آدم ابن زکریہ کو بھیجا ہے امام علی رضا علیہ السلام نے، عالم ہے، جاؤ قم کی سرزمین پہ جاؤ، وہاں جا کے لوگوں کی ہدایت کرو۔ اور احمد بن اسحاق کو شاگرد 8ویں کے بھی صحابی ہیں اور 9ویں امام کے بھی، جاؤ قم جاؤ۔ تو سب سے پہلے جو درس شروع ہوا ہے نا، جس گھر میں جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کا قیام ہوا تھا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، میدان میر محلے کا نام ہے، میدان میر، اب بدل گیا مجھے نہیں معلوم۔ تو اور وہاں مدرسہ ہے، مدرسہ ستیہ نام تھا، ستی کہتے ہیں بانو، ہے نا، معصومہ بانو، اس طرح۔ تو اس وجہ سے اب شاید مدرسے کا نام بھی بدل گیا ہے، تو مجھے نہیں معلوم، میں آپ سے بات کر رہا ہوں 40-50 سال پرانی، سمجھ میں آ گئی بات۔ اب وہ بھی شہر بہت بڑا بن گیا تھا۔ اب یہاں کیسے آئے، کیا ہوا، کیوں بھیجا گیا؟ یعنی مدرسہ پہلا قائم ہو رہا ہے اہل بیت کے علاوہ۔ ابھی تک تو میں وہ بتاتا رہا نا آپ کو ائمہ طاہرین کے مکتب۔ اب یہ جو معصومین نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تو انہوں نے کیا کیا؟ اچھا ایک بات اور مجھے بتائیے کہ ہم بڑے آزاد آ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام یا جناب معصومہ یا چوتھے امام یا 5ویں امام یا 6ٹھے امام یا 7ویں امام،
اتنی سی بات سمجھنا چاہیے نا. ان کا کوئی لمحہ کربلا سے خالی نہیں ہے نا. خود ان پر بھی مصیبت ہے، لیکن ذمہ داری کام تو دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں وہ، کہ ہمارے چاہنے والوں کی نسلیں محفوظ ہو جائیں، جاہل نہ رہیں. یہ جاؤ پڑھاؤ ان کے بچوں کو، پھیل جاؤ ہماری تعلیمات لے کے. جانتے کہ ذمہ داری ہے بھائی کہ ہمارا جو عزادار ہو، پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، اہل علم میں اس کا شمار ہو. کس میں شمار ہو؟ اہل علم میں رہے. دوستو آپ سے دشمنی تھوڑی ہے. ہمارے لیے بھی تو بہت آسان ہے، اس طرح کی ساری تقریریں کر لینا آسان نہیں ہے، لیکن نہیں، معلوم ہے نا کہ اصل ذمہ داری کیا ہے کہ بھئی کہیں سے تو 2-4 جگہ تو ایسی ہوں جہاں سے یہ آواز جائے بچوں کے کانوں میں، ان کی انفارمیشن بڑھے کہ بھئی ہمیں اپنے دین کی پوری تاریخ تو معلوم ہو، کہاں سے آئے، کدھر گئے، کیسے گئے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، چلے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے. ایسے نہیں ہوتا. میں نے کہا نا شوق تھوڑی ہے خواہ میں آپ کو ڈانٹنے کا ہمیں، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے بھئی ڈانٹو بچوں کو، کیونکہ نہیں ڈانٹیں گے تو پھر دشمنی ہو جائے گی. یہ سوچتے جب اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہو تو بھئی ان کو کیوں نہیں ڈانٹ رہے ہو، اس کا مطلب تم ان کے دوست نہیں ہو. اگر کبھی بچوں کو کچھ کہتے ہیں تو بھائی یہ خوش ہوا کرو کہ کوئی ہے ڈانٹنے والا. بھائی یہ 2-4 بھی ختم ہوں گے نا، پھر فاتحہ پڑھ لینا. جب تک یہ بڑے ہیں نا جو ٹوک رہے، جو ڈانٹ رہے ہیں، یہ نعمت ہوتے ہیں اللہ کی، جانتے ہو؟ یہ نعمت کی قدر نہیں کرو گے، نعمت اللہ اٹھا لے گا، پھر جو مرضی کرتے رہنا. بھائی جاؤ، کوئی کسی کو ٹوکنے والا ہوگا نہیں، پھر وہی آگے چل کے نسلیں روئیں گی، کسی نے روکا ہی نہیں، کسی نے ٹوکا ہی نہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، ہے نا. یہ مسئلہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب، اور بے شک یہ 2 دن چلے ٹاپک، میں اس میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، یعنی اس کو کم نہیں کروں گا، خلاصہ نہیں کروں گا. اب آئیے آپ کو بتائیں کیا ہو. زمین ہموار کر لی معصومین نے. 4تھے امام کے دور سے ہجرتیں شروع، حالانکہ دوسرے امام نے بھی بھیجا، بیت گل جو میں کل بتا چکا ہوں آپ کو کاشان کے پاس، لیکن باقاعدہ جو ہجرت ہوئی وہ کب شروع ہوئی؟ واقع کربلا کے بعد تسلسل کے ساتھ. بھیجو. جناب محمد حنفیہ نے بھی اپنی اولادوں کو بھیج دیا، جاؤ جاؤ، پھیل جاؤ پھیل جاؤ. اور یہ علاقہ سب ادھر آتے تھے، جانتے تھے کہ یہاں پہلے سے ایک مورچہ ہے، اور زیادہ تر کوشش ہوتی تھی کہ قم جائے، قم پہنچے، ٹھیک ہے، یہاں پر پہنچے، قم اپنے آپ کو پہنچا دیا جائے، قم کی طرف پہنچا دیا. زمین ہموار ہو گئی تھی. اب جب اس نے ظاہری طور پر ولی عہد بنایا، کیا کہہ کے بنایا کہ یہ دولت جو ہے، حکومت جو ہے، کس کا حق ہے؟ اہل بیت کا. اہل بیت کا یہی ہے نا تاریخوں میں. بھائی میں کچھ اور تو نہیں بتا رہا، ابھی 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دیتے، 1 منٹ لگے گا. کیا بتایا اس نے کہ بھائی یہ کیونکہ اہل بیت کا حق ہے، اہل بیت کو بیٹھنا، لہذا میرے بعد آپ. تو بدبخت انسان، جب تو خود کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کا حق ہے تو تو کیسے بیٹھ رہا ہے؟ ختم ہوگی بات ہی ختم. جب تو اعلان کر رہا ہے کہ اہل بیت کا حق ہے تو بھی تو غاصب ہوا، تو کیوں بیٹھا ہے؟ تو ولی عہد کیوں؟ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ ولی عہدی کا کیس کیا تھا. انہوں نے کہا تھی ولی عہد کے لیے پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں لاکھوں تحریریں آ گئی ہیں، رد میں اور ہاں میں، رد میں اور ہاں میں. بھائی سیدھی بات یہ ہے، چھوڑو باقی باتوں کو. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل بیت کا حق ہے تو وہ دے دو، ہٹو نا، پھر تخت سے ہٹو. ولی عہدی کیا چیز ہے؟ جب تو مان رہا ہے کہ بھئی اہل بیت کا تو ختم، تو یعنی تو بھی جو بیٹھا ہوا ہے تو غصب شدہ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ تو معصوم جانتے تھے یہ سب کھیل ہے، لیکن معصوم اس فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. جیسے 5ویں اور 6ٹھے امام نے جنگ تو نہیں لڑی بنی امیہ کے خلاف، جنگ لڑ سکتے تھے نا 5ویں امام بھی 6ٹھے امام بھی، لشکر بنا سکتے تھے نہیں؟ کیونکہ پوری ہوا چل پڑی تھی بنی امیہ کے خلاف، بنا سکتے تھے نا؟ نہیں. جانتے تھے کہ جس مقصد کے لیے کربلا برپا ہوئی اس مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے تربیتی عمل سے گزارو نسلوں کو، تربیتی نسل سے. لہٰذا وہ اتنا کام کر دیا 30-40 سال میں جو قیامت تک کے لیے 2 اماموں نے. 8ویں امام نے کیا کیا؟ مدینے سے اس نے بلایا، مرو، یعنی یہ فارس کی طرف. امام چل پڑے. آپ کو یاد ہے نا کہ نیشا پور میں کیا ہوا تھا؟ نیشا پور میں 5000 لکھا ہے، 4000 سے 5000 عالم علماء، مرکز تھا نیشا پور علماء کا، قلم اور کاغذ لیے انتظار میں کہ امام کچھ فرمائیں اور ہم لکھیں. امام فرمائیں اور ہم لکھیں. امام نے خیمے سے باہر جہاں ٹھہرے میں دیکھا
مجمع ہزاروں کا جمع ہے لکھنے کے لیے، قلم ہاتھ میں ہے، کاغذ ہاتھ میں ہے۔ فرمائیے، امام نے ارشاد فرمایا، سوار ہو چکے ہیں اپنے سواری پہ، ناقے پر، وہاں سے بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن عن عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کا قول، جیسے حدیث قدسی کہتے ہیں نا، جسے حدیث قدسی، قرآن نہیں، حدیث قدسی، فرما رہے ہیں کہ اللہ کا یہ قول ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، توحید اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ 2 قدم چلا نہ کا، پھر مڑ کے کہا اما بشرطہا و شروطہا، لیکن یہ توحید کا قلعہ شرائط کے ساتھ ہے، وانا من شروطہا، اور میں اس کی شرط میں سے ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، میں اس کی، یعنی ائمہ طاہرین کی ولایت شرط ہے، جس کے پاس یہ ولایت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی قلعہ ولا نہیں ہے اس کے لیے، کہ جب تک ہماری امامت اور ولایت کا اقرار نہیں کرے گا توحید کے قلعے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، بچنا تو دور کی بات ہے، داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ روایت بھی مستند قرار پائی کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی ابن ابی طالب کی ولایت اللہ کا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن عن عذابی، جو اس ولایت کے قلعے میں داخل ہو جائے گا اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ وہاں سے ملا کے وانا من شروطہا، میں اس کی شرائط میں سے ہوں، یعنی میری امامت، میری ولایت پر ایمان نہیں تو کوئی نہ کوئی توحید کے قلعے میں داخل ہی نہیں ہوا تو محفوظ کہاں سے ہوگا؟ محفوظ تو جب ہوگا جب داخل ہوگا، تو ہمارے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث لکھ رہے ہیں 5000 آدمی، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ امام لکھوا رہے ہیں، 5000 قلم چل رہے ہیں، 5000 قلم چل رہے ہیں، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد، علی الصلاۃ والصوم والحج والجہاد، نماز، روزہ، حج، جہاد، اور 5ویں چیز والولایہ، اور ولایت۔ 5ویں چیز، لوگوں نے پوچھا کہ اہم ترین اس میں کیا ہے 5 میں بھی، کہ ہماری ولایت، جتنی اہمیت ولایت کو دی گئی ہے کسی حکم کو نہیں دی گئی۔ لیکن بات کو مکمل کروں گا آپ کے لیے، دیکھیں نا، یہاں سے لے کے اڑنا نہیں ہے، مطلب کیوں ولایت کی اہمیت، آئیے ایک مطلب دے جائیں آپ کو آج۔ حدیث قصہ میں مرکز کون ہے؟ حدیث قصہ کا مرکز اور محور کون ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا۔ اب سمجھ میں آیا مرکز کون ہے حدیث قصہ کا؟ حدیث قصہ کا محور و مرکز ہے معصومہ کونین کی ذات۔ سمجھ میں آ گیا؟ محور و مرکز، اسی لیے لوگ تپتے ہیں حدیث قصہ سے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حدیث قصہ میں جو کمالات اور کرامات ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ کیا کیا چھپا ہوا اس ایک حدیث میں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ کیا ہے فاطمہ؟ کیا یہ فاطمہ؟ حصار، اہل بیت کا حصار۔ اچھا یہ بتائیے، ان 5 میں سب سے عظیم المرتبت ہستی کون ہے؟ مت ڈریے، پیغمبر ختمی مرتبت ہے نا، بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ایسے ہی ہے نا، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کائنات میں، عالمین میں۔ یاد رکھنا، یہ عقیدہ شیعہ عقیدہ بتا رہا ہوں بھائی آپ کو، سمجھ گئے؟ ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے صاف صاف بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے بعد کس کی ذات ہے؟ اور پھر ہمارے دیکھیں، کہیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے نا اپنا، اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کلمے کی ترتیب بتا دیتی ہے کہ کیا ترتیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، بات ختم۔ میں کسی سے بحث نہیں کرتا۔ وہ ہمیں ایک علاقے میں ٹکرا گئے تھے، بڑے بڑے ہیں نا ماشاءاللہ، وہ اللہ علی کو وہاں پہنچا دیتے ہیں، تو ایک کو بڑا اپنی دلیلوں پہ بھی بڑا ناز ہوتا ہے نا، ان کو الٹی سیدھی دلیلیں جو لے کر آتے، تو خیر وہ جناب وہ
اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مولوی کو مجلس کے بعد گھیرو، کیونکہ تھکا ہوا ہوتا ہے، ڈانٹ دے گا، بھگا دے گا، وہ لوگوں سے کہے دیکھا دیکھا غصے میں آ گئے نا علی کا نام سنتے ہی۔ بڑے فنکار ہیں یہ لوگ ایمان سے۔ میں تو بڑی مشکل سے ان کو سمجھا اور بہت دیر میں سمجھا کہ ان کا طریقہ واردات ہے کیا۔ ایسے موقع پہ ہلہ بولو جب اس کی بالکل حالت خراب ہو، تھکا ہوا ہو، 1.5-2 گھنٹے کی مجلس پڑ چکا ہو، اس کو جا کے ایسا سوال کرو اس کو آگ لگ جائے گی، وہ غصے میں آ جائے گا، دیکھا کہا تھا نا، یہ غصے میں آ گیا علی کا نام سنتے، سمجھ گیا۔ تو میں نے پھر بہت سے علماء کو سمجھایا، میں نے کہا ذرا ہوشیار رہا کرو، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ خیر جناب وہ ہوا یہ کہ میں مجلس پڑھ کے اترا تو وہ اس علاقے میں بڑے مشہور تھے، وہ نام نہیں لوں گا، وہ آپ سب پہنچ جائیں گے کہ کہاں کی بات ہو رہی ہے۔ شہر کا بھی نام نہیں لوں گا ورنہ شہر میں بھی آپ پہنچ جائیں گے، ہاں یہ شہر میں یہ جگہ ہے جہاں یہ پائی جاتی ہے یہ مخلوق۔ تو جناب وہ سارے اپنے مریدوں کے ساتھ کوئی 20-25 میں بیٹھا، میں سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ ہے آج مجلس کچھ تو اندازہ ہوتا ہے، وہ چھٹی حص وہ بتا دیتی ہے کہ کوئی ہے آج معاملہ۔ خیر میں جیسے اترا ایک دم ایک سوال دوسرا سوال، میں بالکل آرام سے، کیونکہ میں پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار ہو چکا تھا۔ میں نے کہا ہاں بالکل آپ کے ساتھ بحث کریں گے، آپ کے ساتھ بات ہوگی، چلیے بیٹھیے، مگر ایک شرط ہے۔ کہنے وہ کیا؟ کلمہ سنائیے۔ میں نے کہا کلمہ سنائیے۔ اور کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بھائی یہی بات ہوئی، یہی بات ہے بھائی، آپ پہلے کلمہ جب تک نہیں سنائیں گے میں تو نہیں آپ سے بات کرتا۔ کہنا یہ کیا ہم شیعہ نہیں کیا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، آپ ہیں شیعہ نظر آ رہے ہیں، کلمہ سنائیے نا، پھر مجھے یقین ہو جائے، پھر میں آپ سے بحث کروں گا۔ اب وہ 2-4 دن کا انہوں نے کہا یار پیر صاحب سنا دو، پیر صاحب کلمہ سنا دو۔ پیر صاحب غصے میں کہ یہ مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے، الٹا ہو گیا، مجھے غصہ دلانے کا وہ خود غصے ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں کلمہ سناؤ بھائی، کلمہ سناؤ گے تو پھر بات آگے بڑھے گی، ورنہ بات آگے بڑھنے والی نہیں، آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں گرو۔ تو کہنے والا اون جوش میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں نے کہا بحث ہی ختم ہو گئی، بحث ختم۔ اب کیا تو مجھ سے بحث کرے گا؟ اگر تو نے علی کو پہلے رکھا ہوتا تو تیرے سے میں بحث کرتا۔ تو نے جو کلمے کی ترتیب سنا دی تو میرے بھائی اب میں تجھ سے بحث کیا کروں؟ تو خود تیسرے نمبر پہ نام لے رہا ہے اللہ محمد علی۔ میں نے کہا ہمت ہے تو پہلے کلمہ بدل دے پھر ہم سے بات کرنا۔ ہے کسی میں ہمت کلمہ بدلنے کی؟ کسی میں ہمت ہے تو بتا دو، نہیں نا؟ تو میرے بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ بیٹا ایسے نہیں آتے لوگوں کے شکنجے میں جا لو، تھوڑا سا اندازہ لگایا کرو کہ اس کی علمی شخصیت ہے کیا، اس کی سطح کیا ہے۔ ہم تو سب کو سمجھاتے ہیں، ان برادران سے بھی کہتے ہیں ایسا نہ کرو نا، کیوں خواہ میں اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہو، آخرت کے لیے دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہو۔ علی علی ہے، کوئی علی کا ثانی نہیں ہے، لیکن علی وہی علی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب مولائیوں کا مجمع ہے، انصاف سے بتاؤ میں نے غلط کہا ہے تو بتا دو، صحیح بات ہے نا؟ کلمہ ہمارا کلمہ سب سے بڑی گواہی ہے نا، ہم کلمہ ہی تو پڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اسے؟ یا پھر کلمہ چھوڑ دو، یہ بھائی کوئی نیا کلمہ بنا لو، جاؤ ہمت ہے تو بنا لو، ہے کسی میں ہمت؟ بنا سکتے ہو تو بات ختم ہو گئی نا۔ تو بس پنجتن میں پہلے نمبر پہ محمد عربی، دوسرے نمبر پہ پھر معصوم کونین، پھر امام حسن، پھر امام حسین۔ لیکن اب دیکھیں نا جو بات بتانے جا رہا ہوں، منصب اپنی جگہ، لیکن ہر نور کی خلقت کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا کر دیا۔ گنتی پوری کرنی تھی، امام 12 معصوم 14، کیا سمجھتے ہو؟ وہ حکیم ہے، ابس کام نہیں کرتا۔ گنتی تھوڑی آپ سے پوری کرانی ہے اللہ کے بندوں، نہیں، ضرورت ہے تو امام 12 ہے، ضرورت ہے تو معصوم 14 ہے۔ یعنی ہر نور کی خلقت کا ایک خاص الگ مقصد بھی تو ہے۔ اب سنو نور فاطمہ کیا ہے؟ نور فاطمہ وہ نور ہے، اگر یہ نور نہ ہوتا مباہلہ فتح نہ ہوتا۔ یہ بتائیے مجھے ایک بات بتائیے، مباہلے میں کوئی بحث ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کوئی گفتگو ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے ہوتی رہی کہ نہیں ہوتی رہی؟ مسجد نبی میں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی تھی نا۔ مباہلے میں کچھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ اللہ یہی تو بتا رہا ہے، میرے حبیب
جہاں ساری دلیلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو گفتگو کی ضرورت نہیں، میں آپ کی بیٹی کی صورت میں آپ کو وہ حجت دے دوں گا کہ وہ صرف میدان میں آئے گی، آپ مباہلہ جیت جائیں گے۔ یہ ہے فاطمہ۔ یہ ہے فاطمہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہر ایک کی خلقت کا ایک مقصد، حصار۔ اہل بیت کے گرد حصار کون ہے؟ وہاں پہ پنجتن کے گرد فاطمہ۔ فاطمہ نہ ہو غیر داخل ہو جائے گا، ہوگا نہیں ہوگا۔ اس پہ بندی سے کتنی سینکڑوں سن چکے ہوں گے آپ، درجنوں تو میں پڑھ چکا ہوں۔ ہوگا نا غیر؟ غیر کے داخلے کا امکان موجود ہے اگر فاطمہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں حصار۔ فاطمہ جیسے قرآن مجید میں کلمہ حسر ہے انما، ایسے پنجتن کے درمیان میں فاطمہ حصار کا کام دے رہی ہے۔ اس لیے فاطمہ سے تعارف ہوا تاکہ کوئی دوسرا داخل ہونے کی جرت بھی نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے۔ ہر ایک کا مقصد ہے، سمجھ۔ اب آئی جہاں آپ کو لے کر آ رہا تھا، زمین ہموار ہو چکی، حدیث ولایت یہ پیش کر رہا تھا نا۔ اب ولایت کیا ہے؟ ہم نے اس حدیث کو لیا اور ہم لے کے اڑ گئے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی، ولایت ولایت او خدا کے بندے۔ کیوں ہے ولایت؟ کس لیے ولایت؟ میں نے حصار کیوں سمجھایا آپ کو؟ اس لیے سمجھایا کہ عبادتیں سب کریں گے، کریں گے نہیں کریں گے؟ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں نا؟ کسی کو قبولیت کی ضمانت ہے؟ نہیں ہے۔ کہاں ہے ضمانت؟ کسی کو نہیں ہے قبولیت۔ اللہ جانے، وہ جانے، ان کی عبادتیں جانے، سب کی ہے ایسا؟ اور ایک جگہ ضمانت ہے، ایک جگہ خدا کے بندے۔ ولایت کا اس بات کیسے ہوگا؟ یعنی ایک بار عبادتیں ہیں ولایت کے بغیر، ایک بار ہیں ولایت کے حصار میں۔ اس لیے علی کی ولایت حصار ہے عبادات کے گرد۔ جو علی کی ولایت کے ساتھ عبادات انجام دیتا ہے، کچھ کمی بیشی رہ بھی گئی تو یہ ولایت کا حصار اس کی حفاظت کرے گا اور اسے لے کے جائے گا نجات کے راستے پر۔ یا علی۔ بس یہاں پہ روکتے ہیں بات کو، ابھی ختم نہیں ہوئی بات، ابھی جناب معصومہ تک تو میں پہنچے ہی نہیں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں اس کو زبردستی شارٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ کو میں سفر بتا رہا ہوں نا کہ کیسے ائمہ تاریخ نے پھیلایا کام، کس طرح سے پھیلایا۔ اب آپ کو واپس وہاں لے کے جاؤں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی امام رضا علیہ السلام والی، لیکن ختم کر رہا ہوں، یا انشاءاللہ زندگی شرط ہے کل یہیں سے شروع کریں گے۔ لیکن پہلا مدرسہ قم میں بنا غیر معصوم، غیر معصوم، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک معصومین کے مدارس کی بات کر رہا تھا میں۔ کیوں بھیجا آدم ابن زکریا کو؟ کیوں بھیجا اسحاق ابن احمد کو؟ جاؤ شیعوں کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرو، جاؤ، کیونکہ قم ہمارا مرکز ہے۔ قم ہم اہل بیت، ہم اس کو دوست رکھتے ہیں، ہم اہل بیت اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ معصوم قم کی بدولت، ابھی معصوم قم کا ذکر تو میں نے بالکل ہی نہیں کیا، وہ بھی انشاءاللہ زندگی کل آئے گا، بتائیں گے کیسے بنا۔ اب یہاں سے حوض علمیہ کا آغاز ہوتا ہے قم کا، اور آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر کی آندھیاں کچھ مٹا سکی اس کا۔ آج پوری دنیا کو للکارنے کا جو باعث سبب جو بنا، وہ کیا بنا؟ یہ انقلاب کہاں سے اٹھا؟ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، اتنا تو معلوم ہے نا کہ کہاں سے اٹھا انقلاب۔ قوم سے اٹھا کہ نہیں اٹھا؟ اسی قوم سے۔ اس لیے آنکھوں میں کھٹکتا ہے دنیا کی قوم، اس لیے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ذرا دھیان سے زبان کھولا کرو۔ جانتے ہیں شہنشاہ ایران کیا کہتا تھا کہ اگر یہ سرحد پہ ہوتا نا شہر کسی میں، اسی ملک کو دے دیتا، لے جا بھائی تو کو۔ اتنا تنگ تھا قم سے۔ وہی جو میں نے بات کہی نا، نہ بنی امیہ کے سامنے جھکے، نہ صفیوں کے سامنے، نہ قاچاریوں کے سامنے، نہ پہلویوں کے سامنے۔ قوم کے لوگ کبھی بھی سرنڈر نہیں کرتے تھے کسی ظالم کے مقابلے میں، لہٰذا وہ چھیڑتے نہیں تھے، ان کو بھائی آ جائیں، ان کو نہیں چھیڑو۔ یہ مرتے مرتے ہمارا بھی بیڑا غرق کر کے جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ آج بھی یہی ہے نا، ٹکرائے ہوئے ہیں نا۔ اس لیے عزیز فخر کیا کرو
کہ دنیا کے نقشے پہ ایک چھوٹا سا نقطے جیسا تمہارا مرکز ہے جو پوری دنیا کی شیطانی طاقتوں کو للکار رہا ہے. یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی؟ یہ اچھی بات ہے یا بری؟ یہ اپنے دوستوں کو سمجھاتے ہیں کسی سے کوئی جھگڑا تھوڑی ہے، کسی سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے، کسی سے کوئی مخالفت تھوڑی ہے، کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، کچھ نہیں. بس اس وقت دل جلتا ہے جب کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، نادانگی میں کر دیتا ہوگا، چلیے میں اس کو یوں حمل کر دیتا. نہیں کریں ایسا، نہ کریں. تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے سامراجی طاقتیں ڈرتی. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا بھی سرنڈر کر جائے، یہ نہیں کریں گے. کل بتائیں گے آپ کو ان کے کارنامے 2-3 ہیں، تاکہ انشاءاللہ زندگی شرط ہے. تو عزیزو، بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں جگہ کے فلاں جگہ کا مولوی فلاں جگہ کا مولوی نہیں. حقائق ہیں، حقائق. تاریخ تو اٹھا کے پڑھو، آج کی بات تھوڑی ہے بھائی. میں نے کہا ہجری 83 اور پہلا باقاعدہ مدرسہ ہجری 205، اور جب سے لے کے آج تک کوئی رکاوٹ نہیں. حرم جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں نا. معصوم قم کے حرم میں دیکھا ہے کتنی قبریں مراجے کی. ابھری ہوئی قبروں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو گن لیں گے آپ 10-12 نام. دیکھیں جو سائیڈوں میں لکھے ہیں، سینکڑوں ہزاروں مرجے جو وصیتیں یہی کر کے جاتے ہیں کہ کہیں بھی دفن کرنا جوار معصومہ میں دفن کرنا. بس ہمیں معصومہ کے قدموں میں جگہ دینا، معصومہ کے قدموں میں جگہ دینا. اب بھائی تو کچھ تو ہے نا وہاں. اللہ کے بندو، اتنے بڑے بڑے مراجے اگر الگ دفن ہو تو ان کے الگ مزار بن جاتے ہیں. بنے ہوئے میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے، لیکن وہ کہتے نہیں یہاں معصومہ کے قدموں میں ہمیں دفناؤ، یہاں معصومہ کے جوار میں ہمیں دفناؤ، ہمیں معصومہ کے کسی صحن میں دفنا دو. کیوں؟ جانتے ہیں نا مقام، اس زمین کا مقام کیا ہے، اس جگہ کا مقام کیا. معصوم قم نے آ کر اسے کتنی عظمت بخشی، کتنی عظمت. کہ معصوم فرماتے ہیں، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جس نے میری زیارت کی، میری بہن کی زیارت نہیں کی، گویا اس نے میری زیارت ہی نہیں کی، قبول نہیں ہے اس کی زیارت. جاؤ. اسی لیے لوگ ڈر کے مارے پہلے قم چلے جاتے ہیں، بعد میں امام رضا کے پاس جاتے ہیں. حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ پہلے امام رضا کے پاس وہاں جائیں، کیونکہ امام نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میری زیارت کرو میری بہن کی زیارت نہ کرو. اور یہ بھی کہا کہ جس نے میری بہن کی زیارت کی اس کے حق معرفت کے ساتھ، یعنی اس کو پہچاننے کا جو حق ہے، اس حق کے ساتھ جس نے زیارت کر لی اس کا مقام ہے جنت. یہ جناب معصومہ کے بارے میں. اور زیارت میں بھی ان کی زیارت جو اس میں بھی یہ جملے ہیں، جا کے پڑھ لیجیے گا، ابھی جا کے پڑھ لیجیے. یہ جملہ جو ان کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا. تو یہ مقام ہے جناب معصومہ قم کا. تو کچھ تو ہے نا جو معصومہ یہاں پر آئی تھیں، کیوں آئی تھیں، یہ سب باتیں آئیں گی، لیکن کل. بس آج اتنے. اپنے اپنے خاندان چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے کس لیے دربدر ہو گئے اہل بیت، ان کے بچے. اللہ کے بندو، ایک ہی تو مقصد ہے کہ اللہ کا دین باقی رہے، ہمارے گھر اجڑتے ہیں اجڑ جائیں. سب کا ایک ہی مقصد جو اب تک میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا کہ ان کے لیے سب سے اہم کیا چیز تھی؟ احکام الہی کا بچنا. ساری لڑائی، سب جنگ اس کے لیے کہ اللہ کا دین بچ جائے، اللہ کا دین بچ جائے، اللہ کا دین بچ جائے. اپنے نمائندوں کو بھیجتے رہے، جاؤ جاتے، اللہ کا دین بچ جائے. اور اس میں کہاں تک مصیبتیں اٹھائی ہیں؟ 2-4 جملے بس. آج زیادہ طویل مصائب ہم پڑھ نہیں سکتے، آج تھوڑا سا ہماری طبیعت بھی بحال نہیں کہ لمبے مصائب پڑھنے کے لیے، کہ تھوڑا سا پڑھ دیں. آپ سنتے ہوں گے نا، سنتے ہیں، ہوں گے کیا، ہمیشہ ہی سنتے ہیں کہ جب چوتھے امام سے پوچھا گیا تھا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں، تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ الشام الشام. کیوں؟ میں وہ جملے ادا نہیں کرنا چاہتا جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں. آخر شام میں کیا تھا ایسا؟ بھائی بازار کوفہ سے بھی گزرے ہیں اور بھی راہوں سے گزرے، بازار شام میں کوئی خاص بات کیا؟ اب میں بتاتا ہوں کیا خاص بات آپ کو. جو لوگ گئے نا زیارت کے لیے وہ سمجھ لیں گے جو میں منظر کشی کر رہا ہوں. جب پرانے دمشق میں داخل ہو نا تو جو بازار جاتا ہے نا مسجد بنی امیہ تک، یعنی وہی دربار بنی امیہ تک،
تو بازار ایک سائز کا نہیں ہے، کہیں چوڑا اتنا چوڑا ہو جاتا ہے جیسے یہ ہمارا حال ہے، کم یا زیادہ کچھ انچوں کا فاصلہ ہوگا، بہرحال اتنا، اور کہیں اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ 3-4 آدمی مل کر نہیں چل سکتے۔ اور یاد رکھیے گا نقشہ وہی ہے، نقشہ نہیں بدلا ہے، کیونکہ اس کو محفوظ کر دیا گیا نا، اس شہر کو انسانی ورثہ قرار دے کے، اسی نقشے، اور کوئی اس میں تبدیلی بھی اب نہیں لا سکتا، ویسے ہی رہے گا پرانا شہر، 4000 سال پرانا، دنیا کا سب سے قدیم پایہ تخت ہے، شہر کی بات نہیں کر رہا، جو 4000 سال سے کیپٹل ہے، جو بھی حکومت یہاں اس کا کیپٹل، اتنا قدیم کیپٹل دنیا میں کوئی بھی شہر نہیں ہے، 4000 سال پرانا کیپٹل، جو بھی حکومت ہے اس کا دارالحکومت یہ تھا دمشق۔ یہ وہ دربار، یہ وہ بازار۔ میں جب پہلی بار گیا تو میں کچھ حیران ہوا کہ بھئی یہ اتنا پتلا، یہاں تنگ ہو جاتا ہے بازار، یہاں سے 4 آدمی، یہاں ناقے کیسے گئے، یہاں سے ناقے کیسے گئے، نہیں سمجھ میں آتی، ادھر سے چوڑا، ادھر سے پتلا، ادھر سے بالکل پتلا، ایک جگہ بالکل تنگ ہو گیا، اور پھر مجمع عام اژدہام مجمع، سوچ عجیب ہو جاتی تھی، سوچ کیسے جا رہا ہوں، اژدہام ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں کوٹھوں پہ، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نیچے بام پہ بیٹھے ہیں، چھت پہ بیٹھے ہیں، کوٹھوں پہ بیٹھے ہیں، بالکنی میں اپنی اپنی بیٹھے، نہیں سمجھ میں آتا۔ تو رقیہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، یعنی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے میں مجلس پڑھتے اچانک وہ چیز کلیئر ہو گئی۔ میں جتنے دن گیا نا اتنے دن تک وہاں جاتا رہا تھا، میں ایک دم کہ یہ میں ہی تو پڑھتا ہوں اور سب جگہ لکھا ہے۔ آپ نے ایک روایت سنی ہوگی کہ جب حرم اسیر ہو کر اس یزید ملعون کے دربار میں داخل ہوئے تھے تو ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے، ایک رسی میں نے کہا بس 2-4 جملے، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان 2-4 جملوں میں حق ادا ہو جائے۔ ایک رسی میں 12 گلے، کیوں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا میری، کیوں بندھے تھے؟ ناکوں پر آئے تھے نا اسیر، تو یہ ایک رسی میں 12 گلے کب باندھے گئے؟ تو سنو، کون سا شام ہے جس کے لیے خون کے آنسو رو رہا تھا سیدھے سے؟ جب یہ تنگ ترین مقام پر قافلہ پہنچا تو ناقے بڑھ نہیں سکتے تھے، آگے نہیں گزر سکتے تھے اونٹ، قیدیوں کو اونٹوں سے اتارا گیا، ناقوں سے اتارا گیا، اور ساتھ بھی نہیں چل سکتے تھے، اتنا ہجوم تھا، ایک سیدھی قطار میں ایک رسی میں باندھا تھا۔ حالت یہ تھی بیویوں کی کہ سر جھکے ہوئے، سر نے اڑائے ہوئے، بالوں سے چہروں کا پردہ کیا ہوا۔ اب مجھے بتاؤ سید سجاد موت کی تمنا نہ کرے تو کیا کرے؟ اس بازار میں ان قیدی بیویوں کے آگے آگے سید سجاد اس منظر کو یاد کر کے سید سجاد کہتے تھے کہ ہمیں شام کے بازار میں اس طرح لایا گیا تھا جیسے غلاموں کو بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔